الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اذان اور اقامت کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کا مؤذن بن جا کہ تیری وجہ سے وہ اپنی نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی قوم کا امام بن جا کہ تیرے پیچھے وہ نماز پڑھا کریں۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو ارشاد فرمایا کہ صف اول کو لازم پکڑ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آیت مبارکہ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ یہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں اور خود اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو حاصل ہونے والی مغفرت اس تمام جگہ کو گھیر لیتی ہے اور اسے تمام لوگوں جتنا اجر ملتا ہے جو بھی اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے اجر میں اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ اذان اور مؤذن کی فضیلت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مریض جب تک مرض کی حالت میں رہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، جس کے لیے ہر دن 70 شہیدوں کا عمل آسمان پر چڑھتا ہے۔ پھر اگر اسے عافیت بخش دیں تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدائش کے وقت، اور اگر اسی مرض میں موت آ جائے تو اسے جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دیتے ہیں۔ اور مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے جسے ہر اذان پر 1000 نبیوں کا ثواب ہوتا ہے، اور امام اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے جسے ہر نماز پر 1000 صدیقین کا ثواب ملتا ہے۔ عالم اللہ تعالیٰ کا وکیل اور نمائندہ ہے جسے قیامت میں ہر حدیث پر نور عطا ہوگا اور ہر حدیث کے بدلے میں اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور علم سیکھنے والے مرد ہوں یا عورت اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں جن کی جزا جنت ہی ہو سکتی ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ دربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دربار خداوندی میں حاضری کے وقت کی اطلاع دیتا ہے، جس طرح بادشاہ کا دربان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت کی اطلاع دیتا ہے، اور ایسی ہی اللہ تعالیٰ کا وزیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ نماز میں اس کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کی نماز بھی اس کی نماز کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص 7 سال تک اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 7 حصوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کی نیت صحیح ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک مغفرت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام خشک و تر چیزیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو ان بستیوں میں ہوا کرے اور اذان کہنے لگے تو اپنی آواز کو خوب بلند کیا کر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، درخت ہو یا پتھر ہو یا کچے ڈیلے، جن ہو یا انسان، یہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن جنت کی ایک اونٹنی پر سوار کر کے بھیجیں گے جو اس کی کمر پر ہی اذان کہے گا، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو لوگ ایک دوسرے کو کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ جیسی تو گواہی دیتا ہے ہم بھی ایسی ہی گواہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام محشر کا چکر کاٹے گا اور فارغ ہوگا تو جنت کے حلے لائے جائیں گے، تو سب سے پہلا حلہ بلال رضی اللہ عنہ کو پہنایا جائے گا، پھر صالحین مؤذنوں کو۔ قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہمارے ہاں عام ذکر کی جاتی تھی کہ مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، اور قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شہداء اور مؤذنوں کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ بیت اللہ کے مؤذن اور بیت المقدس کے مؤذن کو بلایا جائے گا، اس کے بعد دوسرے مؤذن آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو کسی جہاد میں شامل نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہ کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ کرنے میں بھی مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات کے سوا کسی بات کا افسوس نہیں کہ میں اس تمنا میں ہی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مؤذن بننے کی درخواست کر لوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو فرض حج ادا کر لینے کے بعد کوئی حج یا عمرہ نہ کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شہر میں مؤذن زیادہ ہوتے ہیں وہاں سردی کم ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان بھاگتا ہوا روما مقام تک پہنچ جاتا ہے جو کہ مدینہ پاک سے 30 میل پر ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤذن کو 10 خصلتوں کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ مؤذن والی فضیلت پا سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز کے اوقات سے واقف ہوں اور اس کا خوب دھیان رکھے۔ دوسرا یہ کہ اپنے حلق کا خیال رکھے، اذان کے لیے اپنے حلق کو مشقت میں نہ ڈالے۔ تیسرا یہ کہ جب خود موجود نہ ہو اور مسجد میں کوئی اور اذان کہہ دے تو اس پر ناراض نہ ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اذان کو اچھی طرح سنا کر کہے، اچھی طرح سنا کر کہے، یعنی دوسرے لوگ اس کی بات سن سکیں۔
پانچویں یہ کہ اس کے ثواب کا اللہ پاک سے طلبگار ہو اور لوگوں پر احسان نہ دھرے، لوگوں پر احسان نہ کرے، ثواب صرف اللہ سے چاہے۔ چھٹا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، غنی ہو یا فقیر ہر ایک کو حق بات کہے۔ ساتواں یہ کہ امام کی انتظار اس قدر کرے جو لوگوں پر گراں نہ ہو۔ آٹھواں یہ مسجد میں کوئی اس کی جگہ بیٹھے تو اس پر ناراض نہ ہو۔ نواں یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان لمبی نماز نہ پڑھے۔ دسویں یہ کہ اپنی مسجد کا خوب خیال رکھے، کوڑا کرکٹ سے پاک صاف رکھے، بچوں کو آنے سے ہٹاتا رہے۔ اور اسی طرح امام کے لیے بھی 10 باتیں ضروری ہیں تاکہ اس کی اپنی نماز اور مقتدیوں کی نماز بھی مکمل ہو جائے۔ پہلی یہ کہ کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے والا ہو، غلط نہ پڑھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کی تکبیرات صحیح جزم کے ساتھ ہوں۔ تیسری بات یہ کہ اپنے رکوع اور سجدے کو پوری طرح ادا کرے۔ چوتھی بات یہ کہ اپنے آپ کو حرام سے اور مشتبہ اشیاء سے بچا کے رکھے۔ پانچویں بات یہ کہ اپنے بدن کو اور کپڑوں کو نجاست وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ چھٹی بات یہ کہ مقتدیوں کی مرضی کے بغیر قرات لمبی نہ کرے۔ ساتویں بات یہ کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آٹھویں بات یہ کہ نماز میں شروع ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کا سفارشی ہے۔ نویں بات یہ کہ سلام کہے تو دعا میں صرف اپنے ہی کو خاص نہ کرے کہ یہ قوم سے خیانت ہے۔ 10ویں بات یہ کہ مسجد میں کوئی اجنبی آ جائے تو اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ حاذ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی مؤذن اور اذان کی فضیلت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی باتیں کی جائیں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔